الرحمن الرحیم ناظرین، دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے ایسے ریمارکس چیف جسٹس کے نہیں سنے ہوں گے جو کل سپریم کورٹ میں سنے گئے۔ کل سپریم کورٹ میں بڑے انکشافات ہوئی، تبدیلی بھی آئی کمرہ نمبر 1 میں جہاں چیف جسٹس صاحب بیٹھتے ہیں۔ 2 بنیادی کیسز ہیں، 2 درخواستیں لگی ہوئی تھی۔ ایک نظر ثانی درخواست جو الیکشن کمیشن نے دائر کر رکھی ہے، یعنی ریویو پٹیشن۔ دوسری درخواست جو 2023 پروسیجر بل کے متعلق ہے جو پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا ہے، اس کے خلاف بھی درخواست ہے، یعنی ریویو قانون سازی 2023، جو پی ٹی آئی کی وکیل علی ظفر نے دائر کی ہے۔ علی ظفر نے اپنے آرگومنٹ کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد وکیل ریاض راہی بھی پٹیشن لائے۔ علی ظفر نے تو اپنی دلائل مکمل کیے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے قانون کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، 2/3 میجارٹی سے ترمیم کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ڈرامائی تبدیلی ہوئی وہ یہ ہے کہ پٹیشنر ریاض حنیف راہی کو گزشتہ ہفتے لاپتہ کیا گیا۔ ریاض حنیف راہی منظر عام پر آئے، انہوں نے کچھ عدالت کے سامنے بھی رکھا، لیکن عدالت نے اس کو موقع نہیں دیا۔ آج بھی عدالت اس کو موقع نہیں دے رہی تھی، حالانکہ علی ظفر کے دلائل کمپلیٹ ہو چکے تھے، لیکن جسٹس منیب اختر نے اس کو بلایا۔ راہی صاحب نے کہا کہ اس پٹیشن کے علاوہ بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس درخواست کی وجہ سے مجھے اغوا کیا گیا کہ میں یہ درخواست واپس لے لوں۔ یہ جو ترمیم کا ہے اور یہ جہاں آرٹیکل 184(3) کے متعلق ہے، تو اب میں اس کے متعلق ایک درخواست دینا چاہتا ہوں۔ مجھ پر دباؤ ہے کہ میں اسلام آباد چھوڑ کر اپنے ہوم ٹاؤن رحیم یار خان چلا جاؤں۔ حنیف راہی صاحب اس موقع پر ایک آیت قرآن کریمہ بھی پڑھی کہ ہمیشہ حقائق کا سامنا کرنا چاہیے۔ اس پر چیف جسٹس کی ریمارکس سے انتہائی مایوس کن تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے اپنے مسائل ہیں، میں یہاں پر آپ کا درخواست نہیں لے سکتا، آپ میرے چیمبر میں آ جائیے، وہاں پر آپ سے میں بات چیت کروں گا۔ اس پر راہی صاحب نے کہا کہ آپ کم از کم میری درخواست تو پڑھ لیں۔ چیف صاحب نے کہا کہ اس وقت ملک ایک ٹرانزیشن دور سے گزر رہا ہے، تغیراتی دور ہے، تبدیلی کا دور ہے، صبر و بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ان ریمارکس سے ایک عام سائل پر کیا گزری ہوگی جو انصاف کے لیے سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ حنیف راہی کو متوجہ ہوتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ اس شخص کو کہہ رہے ہیں جو 1 ہفتہ پہلے اغوا ہوا، اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جسٹ لرن ٹو ڈیل ود دی سچویشن، یعنی حالات کا مقابلہ کرو صبر کے ساتھ اور خاموش ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ مت کہو، آپ کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اغوا ہو چکے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ اغوا ہوتے رہتے ہیں، طاقت کا سامنا کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں بھی مجبور ہوں۔ مطلب یہ تھا، اور یہ ہے منصف اعلیٰ پاکستان کا، اور یہ وہ شخص ہے جس نے 12 بجے 9 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ کے دروازے کھولے تھے، اور جس سچویشن میں اس وقت پاکستان ہے تو یہ اس کی وجہ سے ہے، اور آج یہ خود کو بچا کر پتلی گلی سے نکلنا چاہتا ہے۔ یہ جو دو کیسز ہے، اگر اس کا یہ فیصلہ نہیں کرے گا تو تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اب یہ خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ حالات کا سامنا کرو، خود کو حالات پر چھوڑو، حالات نہیں بدلیں گے۔ یہ چیف جسٹس کہہ رہا ہے اس شخص کو جو اغوا ہو چکا ہے، پچھلے ہفتے 1 ہفتے تک اغوا رہا، اور اب بھی اس کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ اپنا درخواست واپس لے لو اور اپنے ہوم ٹاؤن چلے جاؤ، ورنہ آپ کا ہم وہ حشر کریں گے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے متعلق چیف جسٹس کے یہ ریمارکس ہے جو آپ نے سن لیے، اور لیکن یہ شخص پھر بھی مقابلہ کر رہا ہے، اور دھمکیاں اس کو متواتر مل رہی ہیں۔ چیف جسٹس کمیشن بنانے پر راضی نہیں ہے،
اگر کمیشن بنایا جائے تو حقیقت حال سب کے سامنے آ جائے گی کہ اس کو کیوں لاپتہ کیا گیا تھا، کس وجہ سے، لیکن یہ چیف جسٹس صاحب نہیں چاہتے۔ اگر اس کو لاپتہ کیا گیا تو انصاف کون دے گا؟ یہ وہ حنیف ریاض راہی صاحب ہے کہ جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملی تو اس وقت یہ سپریم کورٹ میں گئے، اور اس وقت کی چیف جسٹس سعید احمد کوسہ صاحب تھے جو چیف جسٹس تھے اس وقت پاکستان کے۔ اس نے اس کا یہ جو درخواست تھا یہ لے لی اور اس پر کام شروع کر دیا، لیکن بیچ چوراہے چھوڑ دیا اور پارلیمنٹ کو بھیج دیا کہ پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے کہ ایکسٹینشن قانون ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ آپ نے پارلیمنٹ تو دیکھ لیا کہ جیسے نون والے کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، تو وہ ووٹ کو عزت دینے کے بجائے انہوں نے بوٹ کو عزت دی اس وقت۔ یہ سب کچھ عوام نے دیکھا 2021 میں، اور اس کے پٹیشنر تھے یہ حنیف راہی صاحب۔ تو آج اس کے ساتھ دوبارہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی اس کو انصاف نہیں ملا، یعنی کہ وہ ایکسٹینشن بھی ہو گئی، اور اس ایکسٹینشن کی وجہ سے پاکستان کتنے اندھیروں میں چلا گیا جنرل باجوہ صاحب کی وجہ سے۔ اگر اس وقت احمد سعید کوسہ صاحب کہہ دیتے کہ یہ میرا تھا بھی اس کا اختیار کہ ایکسٹینشن نام کی کوئی چیز آئین و قانون میں نہیں ہے، تو اس کو پارلیمنٹ بھیج دیا، اور پارلیمنٹ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہی جماعت مسلم لیگ نون جو کہ خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ظاہر کر رہی تھی، ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہی تھی، تو انہوں نے وہاں پر بوٹ پالش کر دیے سب کے سب، پوری پارلیمنٹ نے اس کو ایکسٹینشن دی 3 سال کے۔ اور جو حالات آج آپ کے سامنے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ خمیازہ قوم بھگت رہی ہے، اور کب تک بھگتے گی؟ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں ہے کہ جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ نہیں کر سکتی اور چیف جسٹس صاحب ڈر جائیں کہ موجودہ حکومت شاید میرے ساتھ ایسا کچھ کرے کہ جس کا میں طاقت نہیں رکھتا، تو اب آپ خود سوچئے کہ انصاف تو ہونا ہوتا ہے، خواہ آسمان گر پڑے انصاف تو ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سلسلہ دنیا سے مختلف ہے۔ یہاں انصاف کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہائی کورٹس کیا کر رہے ہیں، ہماری سپریم کورٹس کیا کر رہی ہیں، اور سب کے سب ایک شخص کے خلاف صفے آ رہا ہے۔ اگر آپس کے کوئی تنازعات ہے بھی ان سیاسی پارٹیوں کے، اس عدلیہ کا، اس بیوروکریسی کا، لیکن ایک شخص کے خلاف یہ متحد ہے، اور اس کا نام ہے عمران خان۔ اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی 85% لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارا نظام، پورے کا پورا نظام، ہمارے طاقتور حلقے، ہمارے عدلیہ، ہماری جتنی بھی ادارے ہیں، سب کے سب وہ خواہ وہ ہمارا جو بکاؤ میڈیا ہے اس کو ذرا دیکھ لیں، اس پر بھی ویڈیو کر رہا ہوں، جن کا نام آپ کے سامنے آئے گا تو خدا کے لیے اس کو دیکھنا پھر بند کیجیے۔ اگر آپ پاکستان کی کوئی خیرخواہی چاہتے ہیں، اور امید ہے کہ ہر پاکستانی پر یہ جو حالات گزر رہے ہیں وہ اس سے جتنا رنجیدہ ہے، یعنی اس کے عوام کے دل ٹوٹ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو اب عوام نے خود یہ سب کچھ کرنا ہے۔ ووٹ تو جب ہوگا تو دیکھیں گے، اور اس کے لیے ابھی سے جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس الیکشن کو کیسے ریگ کیا جائے، اور سارے ادارے یعنی کہ یکجا ہے کہ عمران خان کو کیسے نیچا دکھایا جائے، عمران خان سے اس ملک کے اقتدار سے کیسے دور رکھا جائے، کیسے جیل میں رکھا جائے۔ یعنی ایک طرف 20-22 کروڑ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں، دوسری طرف ہمارے ادارے، چند 100 لوگوں کے ادارے، وہ آ کر ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور جب کوئی سائل سپریم کورٹ میں جاتا ہے جو آخری امید ہے اللہ کے بعد، تو وہاں سے اس کو یہ جواب ملتا ہے کہ لرن ٹو ڈیل ود دی سچویشن، یعنی کہ حالات سے سمجھوتہ کرو، صاف ظاہر ہے ان الفاظ میں۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ عوام نے کب جاگنا ہے، عوام نے اپنے حقوق کیسے لینے ہیں، یہ اب عوام پر منحصر ہے، اور اللہ اس عوام کا بھلا کرے۔ ابھی تک تو سوئے ہوئے ہیں، کب جاگیں گے اور کب ان کو ہوش آئے گا یہ وقت ثابت کرے گا۔ اب تک اتنا ہی، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے،
اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔